میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ محرم الحرام کا آج پہلا خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے، سال 1446 ہجری، اس کا پہلا مہینہ اور اس مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ محرم الحرام قمری کیلنڈر اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق پہلا مہینہ 12 مہینوں میں قرار پاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس مہینے کو سوگ کا ایک رنگ دے دیا گیا ہے، اور سوگ مناتے ہوئے ایک مخصوص طبقہ یہاں اپنے فرقے، اپنے مذہب کے اصولوں کے مطابق جو انہوں نے بنائے ہیں، جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کے مطابق ان ایام میں مجالس عزا منعقد کرتے ہیں، پھر ماتم کیا جاتا ہے، نوحے اور مرثیے گائے جاتے ہیں، اور اس کام کے لیے اسپیشل لوگ تیار کیے جاتے ہیں جو یہ کام کرتے اور کر رہے ہیں۔ اور دیکھا دیکھی عام مسلمان بھی اس کام کو ثواب سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اجر کا کام جانتے ہیں۔ چند باتیں ہیں جن کا جائزہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم لیں گے، جن کا تعلق محرم کے اس مہینے سے ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کو سوگ کی ایک علامت بنا دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں شادی نہیں کی جاتی، نکاح منعقد نہیں کیا جاتا، ٹیلی ویژن چاہے وہ پی ٹی وی ہو، چاہے عام چینلز ہوں، ہر ٹی وی چینل پر پورا مہینہ سوگ دکھایا جائے گا، اور سوگ کی سی کیفیت طاری ہے، اور وہ پھر اس کے اثرات گلی و محلے تک پہنچتے ہیں، اور عام لوگ وہی سوگ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ اور اس مہینے میں ایک تو نکاح اور شادی نہیں کرتے، اور دوسرا جو بدعات ہمارے ہاں عام ہیں، جن لڑکیوں کی نئی شادی ہوتی ہے، نو بیاہتا بیٹیاں، ان کو مائکے والے آ کے اپنے گھر لے جاتے ہیں کہ محرم میں ہماری بیٹی پورا محرم ہمارے گھر گزارے گی۔ بعض گھروں میں چارپائیاں الٹا دی جاتی ہیں، کئی لوگ پاؤں سے جوتے اتار کے اس مہینے میں پھرتے ہیں، کئی لوگ اس مہینے میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی سبیلیں لگانا ثواب سمجھتے ہیں، اور ثواب سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں۔ اور اکثریت ایسی ہے کہ جو اس مہینے میں اسپیشلی
قبروں پر مٹی بھی ڈالتے ہیں، قبروں کو پکا بھی کرتے ہیں، قبروں پر لیپ بھی کرتے ہیں۔ یہ سارے کام ایک محرم کے مہینے کے ساتھ خاص ہیں۔ سب سے پہلا جو اس مہینے کو سوگ کا مہینہ بنایا گیا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا نام ہے، اور وہ دین سب سے پہلی بات، میری باتیں تبھی آپ کو سمجھ میں آئیں گی جب آپ پہلی بات کو اپنے دماغ میں رکھیں گے، وگرنہ ہوگا یہ کہ اینڈ پر جا کے جب میں یہ کہوں گا کہ اس مہینے میں قبروں پر مٹی ڈالنا کوئی ثواب کا کام نہیں، تو آپ کی طرف سے ری ایکشن یہ آئے گا کہ مولوی کے اپنے کسی بڑے کی قبر یہاں پہ نہیں ہے اور ہم پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ اس سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کے مکمل خطبہ سنیں۔ جو آ گئے ہیں پوری توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیے گا، گھٹنے چھوڑ کے بیٹھیں۔ جو بیمار ہیں ان کو نہیں کہہ رہا، تندرست لوگ جو ہیں اپنے گوڈے گٹے چھوڑ کے بیٹھیں، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ سب سے پہلی یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ دین اسلام اللہ رب العالمین نے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پورا کر دیا ہے۔ وہ دین اسلام جو ہے، جب واقعہ کربلا سنایا جاتا ہے اور واقعہ کربلا سنا کر ذاکر، واعظ، مولوی، مبلغ لاکھوں روپے کی دہاڑیاں لگا جاتے ہیں، اور ویسے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ سوگ کا ہے، اس مہینے میں کاروبار نہیں ہوتا، اس مہینے میں کاروبار کو مندی ہے، کام نہیں کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ اگر کام نہیں کرنا چاہیے تو ذاکر کیوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے خون کی تجارت کر رہا ہے؟ آپ پوچھ کے دیکھیں ان سے کہ ایک پہلے محرم کے عشرے کی ماہانہ نہیں، صرف 10 دن کی پراگرس کیا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان 10 دنوں میں صرف ذاکر، واعظ اور خطیب اور مولوی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ کا نام بیچ بیچ کے لاکھوں روپیہ کما جاتے ہیں، اور دنیا کو کہتے ہیں ان دنوں میں کاروبار حرام ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، دین اسلام اللہ نے رسول اللہ پر پورا کیا ہے، اور ان مہینوں میں تواتر کے ساتھ ایک بات دہرائی جاتی ہے، ان ایام میں، ان دنوں میں مسلسل ایک بات کی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین بچایا تھا۔ اب دین کون سا بچایا تھا؟ کہتے ہیں نانا کا دین بچایا تھا۔ اچھا، نانا کا دین بچایا تھا، اب نانا کا دین کیا ہے؟ اس دین میں سوگ کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ سوگ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیں، پھر آپ کو فرمان رسول سناتا ہوں۔ ایک مارکے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا اپنی زندگی میں۔ اس کے امیر تھے حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تینوں اس مارکے میں شہید ہو گئے یکے بعد دیگرے۔ مدینہ منورہ میں یہ اطلاع پہنچی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بتا دیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے۔ جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب رشتہ سمجھیے گا،
جب آپ رشتہ سمجھیں گے پھر آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور یہ جو جعفر طیار ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ ہماری زبان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تایا ہیں۔ ان کی شہادت کی خبر اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے بتا دی کہ جعفر شہید ہو چکے ہیں۔ گھر میں اطلاع ہوئی، گھر والوں نے آہوزاری شروع کر دی، رونا شروع کر دیا۔ فطرتی امر تھا رونا، اور اس پہ نوحہ کرنا شروع کر دیا، بین ڈالنے شروع کر دیے۔ کسی نے آ کے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع دی۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے صحیح البخاری سے پڑھ رہا ہوں، بات کو سمجھیں گے پھر آپ کو آخری نقطہ سمجھ میں آئے گا۔ میں بتا رہا ہوں وہ دین جس دین کو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بچایا تھا، وہ دین جو مکمل دین تھا، اس مکمل دین میں حضرت جعفر طیار کے گھر والے، خاندان والے گھر میں بیٹھ کے آہوزاری کر رہے ہیں، بین کر رہے ہیں، نوحہ کیا جا رہا ہے، ماتم کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں ان کے گھر والوں کو روکو۔ کیا فرمایا؟ گھر والوں کو روکو۔ دوسری دفعہ پھر اطلاع آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو روکا ہے، وہ باز نہیں آتے۔ تیسری دفعہ پھر اطلاع آئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست انداز میں غصے کا اظہار فرمایا۔ اس بات پہ، آہوزاری کرنے پہ، بین کرنے پہ، نوحہ کرنے پہ، چیخو پکار کرنے پہ، اس بات کو اللہ کے رسول نے تب ناپسند فرمایا جب حضرت جعفر طیار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تایا کی شہادت ہوئی تھی۔ اب حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، ہم میں سے وہ نہیں ہے، من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ دو باتیں فرمائیں، غم میں، صدمے میں، پریشانی میں، وفات پہ، کسی کے دنیا کے چلے جانے پر جو اپنے رخسار پیٹتا ہے، اپنا گریبان چاک کر کے اپنا سینہ پیٹتا ہے، جس کو سینہ کو بھی کہا جاتا ہے، سینے کو پیٹتا ہے، اپنے رخسار پیٹتا ہے، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی باتیں کرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہماری امت میں سے نہیں، وہ میری امت کا حصہ ہی نہیں، جو میت پہ، فوت ہو جانے والے پہ آہوزاری کرتا ہے، روتا ہے، ماتم کرتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، اپنا چہرہ پیٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ بھی صحیح البخاری سے حدیث ہے۔ اب آپ سوگ کہتے ہیں، سوگ ہے، کیا ہے؟ سوگ ہے۔ دین اسلام پورا ہو چکا ہے، اس دین اسلام میں سوگ کے بھی کوئی احکامات ہوں گے؟ یہ جو کہتے ہیں ہم محرم میں شادی نہیں کریں گے، ہم سوگ میں ہیں، ہم کس میں ہیں؟ سوگ میں ہیں، ہم محرم میں شادی نہیں کریں گے، بیاہ نہیں کریں گے اپنے بچے کا، محرم میں بیاہ کرنا حرام ہے، سوگ میں ہے۔ اللہ جانے انہوں نے دین کہاں سے سیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اور بیڑا غرق ہو گیا پوری قوم کا۔ وہ یار دین سیکھنا تھا اللہ کے رسول سے،
وہیں سے سیکھنا تھا نا. وہ میں کوئی گل غلط تو نہیں کرتا پیا, پریشان ہو گئے جے بار بار میں بیاہ کی گل پیا کرنا محرم نہ کرے آ جے پاویں, لیکن مسئلہ سن لو, سوگ دا مسئلہ سن لو. سوگ کی یہ سوگ سانو جی بڑا سوگ ہے, بڑا ہی سوگ ہے, بہت ہی صدمہ ہے, بہت ہی پریشانی ہے. اس واسطے محرم چ ویاہ نہیں کرنا. دین اسلام مکمل ہے, اللہ کے رسول کا دین ہے. اللہ کے رسول سے دین سمجھا ہے صحابہ نے. اب صحابہ نے دین کیسے سمجھا ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں, اہل بیت کا حصہ ہیں. زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بھائی فوت ہو گیا. کون فوت ہوا؟ بھائی. انہوں نے 3 دن گزرے, 3 دن کے بعد غسل فرمایا, خوشبو منگوائی, خوشبو لگائی, سر میں کنگھی کی, بال بنائے, آنکھوں میں سرما لگایا, میک اپ وغیرہ تھوڑا تھوڑا کیا, اور یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر. ایسی عورت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے, اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہے, آخرت پر ایمان رکھتی ہے, اس کے لیے حلال نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. راوی ہیں آپ کی بیوی حضرت زینب. کہاں لکھا ہے؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے, اور معتبر حدیث کی کتاب ہے صحیح البخاری, اس میں لکھا ہوا ہے یہ مکمل واقعہ. لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر. وہ عورت جو آخرت پر ایمان رکھتی ہے, اللہ پر ایمان رکھتی ہے, اس کے لیے کیا حلال نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے. سوگ یہ ہمارے ہاں جو کلچر ہے ہمارا کہ صف بچھا لی, اب 40 دن تک بیٹھنا ہے, ہم سوگ میں ہیں. جس دن 40واں کریں گے پھر ہم سوگ سے نکلیں گے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے, اگر عورت کے لیے حلال نہیں ہے تو مردوں کے لیے بھی یہ حلال نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کریں, مگر الا علی زوج فانها تحد علیہا 4 اشہر و10. وہ عورت جو بیوہ ہو چکی ہے, بیوہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. بیوہ کے علاوہ اور کسی کا اتنا سوگ نہیں ہے, کوئی اتنا سوگ نہیں منائے گا جتنا ایک بیوہ منائے گی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ فرامین. ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں. صحابیہ ہیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا بیٹا فوت ہوا. ان کا یہ بڑی بلند مرتبہ عورت تھی, مجاہدہ تھی, صحابیہ تھی, بڑی نیک خاتون تھی. صحابی ہوتے ہی نیک ہیں. ان کا بیٹا فوت ہو گیا. سمجھتے ہیں بیٹے کی وفات کیا ہوتی ہے؟ پتہ تو پتر دی وفات کی ہوندی ہے, کو میں اتلی گل تو نہیں کر رہا. بیٹا فوت ہو گیا ان کا. بیٹا دنیا سے رحلت کر گیا. 3 دن گزرے. پہلا دن بیٹے کے جنازے کا, دوسرا دن, تیسرا دن گزرا تو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کیا کیا؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے فلما کان الیوم الثالث, تیسرا دن تھا, دعت بسفرۃ, پھر آپ نے خوشبو منگوائی اور منگوا کے اپنے جسم پر لگائی. یعنی
پاؤڈر وغیرہ ہوتا ہے وہ لگایا، اور لگانے کے بعد حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاندان والوں کو اور سننے والوں کو یہ بات بتائی کہ ہمیں خاوند کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا گیا ہے۔ کس نے منع کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور سوگ اس طرح کہ وہ سوگ کیا ہے؟ سوگ میں کیا کرنا ہے؟ جوتے اتار کے پھرنا ہے؟ سوگ میں کیا ہے؟ پورے وہ جو عورت کا سوگ ہے 4 مہینے 10 دن، یا محرم کا یہ جو آرٹیفیشل سوگ بنایا ہوا ہے، پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو سوگ بنایا ہوا ہے، اس سوگ کو لے لیجئے۔ کیا ہے سوگ؟ نہانا نہیں، غسل نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ فرماتی ہیں ان ایام میں ہمیں منع کیا گیا کہ ہم سرما نہ لگائیں، خوشبو نہ لگائیں، رنگین کپڑا وہ جو شوخ رنگ والا ہو، جو چمکنے والا ہو، وہ کپڑا ہم نہ پہنے۔ اس کے علاوہ ہم لباس بھی اچھا پہن سکتی ہیں، ہم نہا بھی سکتی ہیں، کپڑے بھی بدل سکتی ہیں، صاف کپڑے پہن سکتی ہیں، نئے کپڑے پہن سکتی ہیں، لیکن سوگ میں سرما لگانا، میک اپ وغیرہ کرنا، اس سے ہمیں منع کیا گیا۔ یہ تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب آ جائیے شادی بیاہ کی طرف۔ میں اپنے فرقے کی بات کروں، شاید آپ نہ مانیں، نہیں مانیں گے۔ ہر بندے کا رب اپنا ہے، فرقہ اپنا ہے، مل کے دعا کرتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ دین اسلام پہ جمع کرتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے اسلام پہ جمع ہونا، دعا کرنا بڑا آسان ہے، اسلام پہ جمع ہونا بڑا مشکل ہے۔ چلیں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اسلام پہ جمع کر دے، اسلام پہ اکٹھا کر دے، اس اسلام پہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام ہے۔ اہل سنت والجماعت بریلویہ، حنفی بریلوی جانتے ہو، ان کے عالم ہیں، بلکہ اس فرقے کے بانی ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، فتاوی جات ہیں ان کے، اور کافی جلدوں میں ہیں۔ اس کام میں میرے بریلوی دوست زیادہ پیش ہوتے ہیں کہ محرم میں نکاح نہیں کریں گے، محرم میں نکاح نہیں کریں گے۔ 2 حوالے پڑھنے لگا ہوں فتاوی رضویہ سے۔ پہلا حوالہ سنیں ذرا کانوں کی کھڑکیاں کھول کے۔ محرم الحرام میں نکاح، ان سے کسی نے پوچھا، بعض اہل سنت و جماعت عشرہ محرم الحرام میں نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں، نہ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں، کہتے ہیں جس دن تعزیہ دفن ہوگا اس دن روٹی پکائی جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، ان دنوں میں وہ جو سوٹ پہنا ہوا ہے وہ 10 دن وہ سوٹ اتارتے ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے۔ جلد نمبر 24 ہے فتاوی رضویہ کی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی اس کا جواب ان الفاظ میں دیتے ہیں، کہتے ہیں پہلی 3 باتیں میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، کہتے ہیں یہ 3 باتیں سوگ ہیں اور سوگ اسلام میں حرام ہے۔ 3 باتیں سوگ ہیں اور سوگ اسلام میں، کون کہہ رہا ہے؟ مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ اگلا حوالہ سنیے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرائع ابلاغ کی ترقی کا زمانہ ہے، گوگل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، جائیے گھر بیٹھ کے ریسرچ کیجئے، اس گوگل پہ دنیا جہان کی خرابیاں،
ڈھونڈ ڈھونڈ کے گانے تو تلاش کر لیتے ہو. او یار یہ تو پھر بھی شہدائے اسلام کا سوگ ہے. یہاں پر تو دنیا سدھو موسے والے کا سوگ منائی جا رہی ہے. کیا زمانے آ گئے مسلمانوں پہ. اور اس سے زیادہ زوال ہو سکتا ہے؟ کائنات میں اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا زوال شاید تاریخ نے نہ دیکھا ہو. شاید تاریخ میں ایسا زوال نہ گزرا ہو. ایک سکھ جس کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کا واسطہ رہی، ہمارے پاکستان کے مسلمان نوجوان اس سکھ کی یاد میں سوگ منا رہے ہیں اور اس کے گانے نیٹ سے تلاش کر رہے ہیں، اور تلاش کر کر کے ان کے سٹیٹس بنا بنا کے اپنے واٹس ایپ پہ لگا رہے ہیں. تیلے چ جان تے جناب کیمرہ پیچھے لا کے تے چوڑا ہو کے ٹرن ڈیا تے پیچھے سدھو موسے والے کا گانا لایا. ڈب کے مر جا توں کیڑی شے نال تو پیار کیتا. اور یار پیار کرنا ہے تو نبی کے خاندان سے پیار کرو، رب کے دین سے پیار کرو، رحمت کائنات سے پیار کرو، ویسے بننے کی کوشش کرو. میں عرض یہ کر رہا ہوں، مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان سے سوال پھر اسی فتاوی رضویہ میں سوال ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 265. سوال کیا، پوچھا کسی نے محرم یا سفر میں نکاح کرنا منع ہے؟ اگر منع ہے تو کیوں منع ہے؟ اگر منع ہے تو کیوں منع ہے؟ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا جواب، یہ آپ نا میرے پہ نہ رہیے گا، گوگل پہ جا کے ریسرچ کیجئے. اردو کی پیڈ اگر آپ استعمال کرنا جانتے ہیں لکھیں اردو میں، نیٹ پہ گوگل پہ لکھیے مولانا احمد رضا خان بریلوی اور محرم الحرام کا سوگ. ان کا موقف آپ کے سامنے سارے کا سارا آ جائے گا. کہتے ہیں نکاح کسی بھی مہینے میں حرام نہیں، نکاح کرنا کسی بھی مہینے میں حرام نہیں. اب ایک اور دلیل لے جاؤ. 7 محرم کو نکالتے ہیں امام قاسم کی مہندی کدوں کٹی جاندی ہے؟ اور دسو مینوں یار، اور نہ کریا جے اپنے بچیاں دے بیاہ محرم تو میرے نال گل دا جواب تے دے دیو. کرنا تو سو یہ جو تہاڈی مرضی ہونی ہے، میری نہیں مننی تسی، یہ مینوں پتہ ہے. لیکن میرا جو مقصد ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں بات کو الجھا کے نہیں رکھنا چاہتا. 7 محرم کو امام قاسم کی کہتے ہیں مہندی ہے، اور مہندی نکالی جاتی ہے شادی سے پہلے. اگر رسول اللہ کے دین میں شادی حرام ہوتی محرم الحرام میں، اللہ کے نبی کے دین میں نکاح جائز نہ ہوتا، تو پھر کربلا کی جو کہانی بنائی گئی ہے اس کہانی میں کہیں بھی امام قاسم ان کی مہندی کا تصور ہی نہ ہوتا. محرم میں، سفر میں، کسی بھی مہینے میں نکاح حرام. اچھا نکاح حرام ہے تو زنا جائز ہے؟ کیا بات ہے یار، کیڑی قوم آسی، کیڑے پاسے ٹرے جانے. یہ بھی یہ گل جویں کسی دا جوائی دوسرا بیاہ کر لینا تو سہریاں نوں چنگا نہیں لگتا. انجی سہریاں نوں چنگا نہیں لگتا، تے روز وہ کسی کنجری دے اڈے تو پھڑیا جائے تو کوئی انہوں کچھ نہیں آتا. کی آتے ہیں وہ گھر نال تے چنگا ہے نا، اپنے گھر والے نال چنگا ہے، کوئی نہیں باہر منہ مارتا آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا. وہی بندہ دوسرا نکاح کر کے آ جائے، ہمارے ہاں اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. سیم صورتحال محرم کی بنائی ہے. نکاح تو نکاح رہا، اور جن کا ہو چکا ہے، جو نکاح کر کے عورتیں لا چکے ہیں، وہ پہلا محرم آیا ہے. یہ تو دیکھا تھا، یہ تو سمجھنے میں آتا ہے پہلی عید ہے، ہماری بیٹی نے عید اپنے مائکے کرنی ہے، ایتھے محرم دا چاند چڑھدا، سورے آ کے جوائی دے ڈیرے تے بیٹھے ہوندے. آؤ جی تسی کدھر آئے ہو؟
3.5 साढ़े नाल टोर दे महरम आ गए। क्या ज़माने आ गए, कैसे लोग हैं। और ये दीन का हिस्सा नहीं है, उस दीन का हिस्सा नहीं जो दीन हुसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के नाना का दीन था, जिस दीन के बारे में अल्लाह ने फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने हिज्जतुल विदा के मौके पर अरफा के मैदान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, आज के दिन तुम्हारा दीन अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुकम्मल फरमा दिया है। और दीन ही मुकम्मल नहीं फरमाया, दीन की शक्ल में अल्लाह ने अपनी मेहरबानी को इत्माम फरमा दिया है, पूरा फरमा दिया है उसे। उस दीन में इन चीज़ों का तसव्वुर नहीं है। आखिरी बात, आज सवेरे भी ते कल भी ते परसों भी मैनू पैगाम आया, हज़रत जी ऐलान कर दें। कल तो मैं भूल गया ऐलान करना, आज मैंने कर दिया। चंदा मांग रहा था सुबह मस्जिद के लिए फंड। ऐलान क्या करना है हज़रत जी, कबरां बह गई ने, एक कबर बह गई है तो बंदियां नूं आखो कि जिन्हां दी है जाके मिट्टी पाओ। पहली बात सुन लें, आप कब्रिस्तान जाते हैं ना, कोई कबर बैठ गई है तो अल्लाह तुहानूं सवाब ही देगा, उस कबर की मिट्टी तुसीं बराबर कर दो। स्पीकर ऐलान कराउण दी कोई ज़रूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मुहर्रम का महीना चल रहा है, मुहर्रम का महीना चल रहा है, लोग जो यहाँ से जा भी चुके हैं वो भी वापस आएंगे। कैसे आए हैं जी? ओ जी वड्डियां दियां कबरां ने इत्थे, ते कबरां ते मिट्टी पाउण आए हैं। कबरों पर क्या करने आए हैं? मिट्टी डालने। इस महीने में लोग कब्रें पक्की भी करेंगे, कतबे भी लगाएंगे, मिट्टी भी डालेंगे, और क्या समझेंगे कब्रों पर मिट्टी डालना? बोलो। अच्छा, मुझे इस सवाल का जवाब दें, कोई भी अमल करें वो सवाब कब बनता है? जदों नबी दा तरीका होवे उदों वो अमल की बनता है? बोलो, सवाब। अब आप लोगों ने कहा है मुहर्रम के महीने में कब्रों पर मिट्टी डालना सवाब है। मेरा आपसे सवाल है, कितने पड़े आज? मेरा बनता है कि नहीं सवाल? पूछूं आपसे, सारा हाल मुझे कह रहा है कि मुहर्रम के महीने में कब्र पे मिट्टी डालना सवाब का काम है। मेरा अब ये हक है कि मैं आपसे सवाल करूं, हजरत जी आपने कहा है कि मुहर्रम के महीने में अपने प्यारों की कब्रों पर मिट्टी डालना सवाब का काम है। मेरा अब ये हक है कि आपसे सवाल करूं कि मुझे बताएं कि अल्लाह के नबी के ज़माने में भी लोग फौत होते थे कि मरण का सिस्टम नबी पाक के बाद शुरू होया? और कोई नबी की जिंदगी भी तो फौत होया होगा, होया कोई फौत? बड़े ही फौत होए। चाचा लतीफ कहता बड़े ही फौत होए। सिर्फ एक गज़वा उहद दे विच 70 सहाबी शहीद होए। एक गज़वा उहद दे विच किन्ने बंदे नबी पाक के हथी नबी पाक ने कबरां च उतारे ने? किन्ने सन? 70। गज़वा बदर च दर्जन तो ज़्यादा बंदे सन जिहड़े शहीद होए इक्को मौके ते। फिर जिदन नबी पाक दी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शहीद होइयां ने, एक दिन उन्होंने नहीं, 2 दिनों नहीं, 4 दिनों नहीं, पूरे साल दे फरमाया कि मेरे ते गमां दे पहाड़ टुट पे ने, सारा साल ही मेरे वास्ते गमां दा ही लगता है मैनू। आमुल हुज़न नबी अलैहि सलाम ने करार दिया उस साल को। अब आप मुझे बताएं कि आपको ये इत्तला कहीं से आ गई कि कोई फौत हो जाए उसकी कब्र बन जाए, साल बाद मुहर्रम के महीने में ज़रूरी हो चुका है कि उसकी कब्र की लपाई करनी है, उसकी कब्र पर मिट्टी का ढेर बढ़ाना है। जिसके पास पैसे ज़्यादा है वो कहता है इन अय्याम में कब्रों पर ईंटों का ढेर लगा के चूना गच करनी है, कब्रों को पक्का करना है। ये ऐन सवाब है। रहमते कायनात की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा की रहलत हुई,
آپ کی زندگی میں آپ کا چچا سیدنا حمزہ شہید ہوتے ہیں، اور حمزہ کی شہادت معمولی شہادت نہ تھی۔ کائنات کے امام نے فرمایا، کہا حمزہ کی شہادت کا صدمہ اتنا صدمہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو شہیدوں کا سردار قرار دیا۔ کوئی مجھے بتائے گا آپ میں سے کہ کبھی نبی پاک نے کہا ہو صحابیوں محرم کا مہینہ آ گیا ہے، قبروں پر مٹی ڈالنی ہے؟ کوئی بتائے مجھے۔ اور بھائی میں تو طالب علم ہوں، کوئی مولوی نہیں، طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب آپ کے ذمہ فرض ہے، آپ نے جواب دینا ہے مجھے کہ ہم مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں، فلاں کتاب میں فلاں صفحے پہ لکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں قبروں پر مٹی ڈالو۔ حضرات گرامی، محرم الحرام کا مہینہ، اس کی حرمت اپنی جگہ پہ ہے، اور اس میں خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتیں، یہ سانحہ، یہ حادثہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم استغفر اللہ العیاذ باللہ ان بڑے لوگوں کی عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ ہماری نظر میں یہ تمام عظیم لوگ تھے، اور بات ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، فرمایا آج میرے پاس میرے لیے آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو اس سے پہلے کبھی کھلا ہی نہیں، آج کھلا۔ فرشتہ وہ آیا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر آیا ہی نہیں، اور بات کیا لے کے آیا؟ بات یہ لے کے آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جنتی خواتین کی سردار بنا دیا ہے، اور ان کے بیٹوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ہم تو جنت بھی وہ مانگتے ہیں جس کے سردار حسن و حسین ہوں گے، اور ہم تو کبھی پاک پتن بھی نہیں گئے۔ آپ دیکھیں گے اس مہینے لوگ بسیں کروا کے کہاں جا رہے ہو جی؟ پاک پتن جا رہے ہیں۔ اچھا پاک پتن کی کچھ خصوصیات بیان کرو۔ پاک پتن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پہ بابا جی فرید کی قبر ہے، اور اس کے بعد اگلی خوبی یہ ہے وہاں پہ بہشتی دروازہ ہے۔ اچھا اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس دروازے سے جو گزر جاتا ہے وہ بہشتی ہو جاتا ہے۔ اس بہشتی دروازے سے لوگ گزریں گے، دروازہ کھولنے کی قیمت لے گا گدی نشین، لاکھوں روپے میں، کروڑوں روپیہ قیمت لگے گی دروازہ کھولنے کی۔ جب دروازہ کھول کے اس دروازے سے انٹر ہوں گے، اوپر سے پولیس والے ڈنڈے ماریں گے۔ ہم تو جنت بھی وہ مانگتے ہیں جس کے سردار کون ہوں گے؟ اور بولو، اور ذرا محبت سے بولو، اور کیڑی جنت چاہتے ہو؟ وہ جنت چاہتے ہیں جس کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ اور جب ہم اس جنت کے دروازے سے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور ان کے نانا جان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس جنت کے گیٹ سے گزریں گے، فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ آئیے، ہم تو کب سے آپ کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، ہم تم پر ڈنڈے نہیں برسائیں گے، ہم تو اللہ سے تمہارے لیے سلامتی کی دعا کریں گے۔ ہم تو جنت بھی وہ مانگتے ہیں یار، لیکن ہم سوال کرنے کا حق ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے دین مانا ہے حسنین کے نانا کا۔ ہمیں بتا دو کہ اس دین میں، اچھا آخری بات سن لو، کئی منڈیاں نو چڑھنے نے، انہوں نے 8 9 10 محرم نو حوالہ میرے ذمہ، اللہ دی مہربانی نال حوالے دے کے رجا دیاں گا تانوں جنوں چاہیے ہوئے،
ذرا تسی تحقیق دا موڈ تے بناؤ, پڑھے لکھے بنو. منڈیاں نے کالے سوٹ سما کے پاؤنے نے اج کل. اچھا بھی تمہوں کی ہو گیا تسی کالے سوٹ پائے؟ وہ جی سانو سو گے. یار مینو ایک حدیث لیا دیو, ایک حدیث نبی پاک دی کہ نبی پاک نے آکھیا ہوئے کالا کپڑا پا کے تے سوگ منائی دا. وہ کیڑی دنیا 'چ رہندے ہو یار تسی؟ ہوں تو دنیا اینی پڑھ لیا گئی, اینی تحقیق کر گئی کہ چند تے پہنچتی پھردی ہے, تو تسی گھروں ٹور کے جنت بھی جان جوگے نہیں ہوئے. سمجھے ہو کہ نہیں؟ میں آپ کو بتا دوں, 2 دلیلیں دیتا ہوں جن کو دیکھ کے تم لوگ کالے کپڑے پہنتے ہو. پہلی بات سن لو, سارے سال میں جس وقت مرضی چاہو کالا سوٹ سلوا کے پہنو, لیکن میں محرم کے اندر آپ کو کیوں روکتا ہوں؟ مت ان لوگوں کی مشابہت کرو جو کالے سوٹ پہن کے, کالے کپڑے پہن کے, دل کالے لے کے نہ تو وہ اہل بیت کو تسلیم کرتے ہیں نہ صحابہ کرام کو تسلیم کرتے ہیں. ان کی مشابہت نہ کرو جن کے دل بھی سیاہ ہیں, کپڑے بھی سیاہ ہیں. سارے سال جدوں عید تے کدی سوائے جی کالے کپڑے؟ عید تے کیوں نہیں سوندے؟ بڑی عید تے نکی عید تے محرم سے کیوں سوندے ہو؟ آئیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ حدیث کی روشنی میں کالا لباس آپ جب چاہیں پہن سکتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, لیکن اسپیشلی اس کو سوگ کے لیے پہننا, موت پہ کسی کے یا وفات پر یا تعزیت کے لیے پہننا, یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے, بدعت ہے. بدعت جو ہے دین میں وہ حرام ہے, بدعت کبھی بھی جنت میں نہیں جاتی. سمجھ آ گئی بات کی؟ اب میں آپ کو ان کے گھر کی بات بتاتا ہوں جن کی نقالی کر کے آپ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں. کتاب ہے, اس کا نام ہے, تو انہوں ایڈا اوکھا نام ہی یاد نہیں ہونا, من لا یحضرہ الفقیہ. 4 کتابیں ان کی. کتنی کتابیں؟ 4 کتابیں. جس طرح آپ کی 6 کتابیں نا سنیوں کی, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, ان کی 4 کتابیں. ان میں ایک مشہور کتاب ہے, اس کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ. اس میں ایک روایت ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے. کسی نے سوال کیا, امام یہ بتائیے کہ کیا سر پہ کالی ٹوپی رکھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سمجھے ہو؟ وہ جاگ دے ہو, باہر بارش ہون ڈئی ہے, میں تو باہر دی بھی خبر دے دیا. کیا سر پہ کالی ٹوپی رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پوچھو ان سے جو کہتے ہیں ہم 12 معصوموں کو مانتے ہیں, ہمارے 12 آئمہ ہیں. سوال کرو ان سے کہ تمہارے امام جعفر صادق کہتے ہیں امام وہ ہمارے بھی ہیں, ہم بھی ان کو مانتے ہیں, لیکن تمام آئمہ کو, اولیاء کو, صحابہ کو, اہل بیت کو تب مانتے ہیں جب محمد الرسول اللہ کو پہلے مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. امام جعفر صادق نے فرمایا, کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے والے کو جواب دیا, کہا جو کالے کپڑے پہنتے ہیں سن لے, کالے کپڑے نہ پہنا کرو, یہ جہنمیوں کا لباس ہے. کس نے کہا ہے؟ امام جعفر صادق نے. کن کی کتاب میں لکھا ہے؟ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, جنہ دیاں نیازاں تواڈے کولوں نہیں چھوٹ دیاں. دیکھ دے چول دا سواد بڑا پیڑا, اللہ کرے دے تو ساڈے سنی مسلماناں دی جان چھوڑ جائے, کتے اپنے دین نال مخلص ہو جان. دوسری دلیل سنیے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا, حوالہ پھر اسی کتاب کا, من لا یحضرہ الفقیہ کا. کسی نے پوچھا امام بتلائیے کالا لباس پہن سکتے ہیں یا منع ہے؟ کہا کالا لباس نہ پہنا کرو, کالا لباس فرعون کا لباس تھا. کالا لباس کس کا تھا؟ فرعون کا لباس. اور یار
جڑے اپنے اماماں دے سکے نہیں وہ تواڈے سکے ہون گے؟ اور یہ محبت ہے؟ کیڑی گل منی ہے امام علی دی؟ ایمانداری سے مجھے بتائیں کون سی بات ہے جو امام حسن اور حسین کی مانی انہوں نے؟ پورا سال کے پورے 365 دن 12 مہینے، ان مہینوں میں خاص محرم کے یہ ایام پورا سال گالیاں دیتے ہیں یزید کو۔ یزید ایسا تھا، بے نماز تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، نافرمان تھا، گناہ گار تھا۔ یہ الگ بات ہے تاریخ کیا کہتی ہے۔ میں نے کہا سب کچھ مان لیا، جیسا تم نے کہا یزید ویسا ہی تھا۔ اب ذرا کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ اور فیصلہ کرو یزید کے ماننے والے کون ہیں اور حسین کو ماننے والے کون ہیں؟ یزید بے نماز تھا، سنا آپ نے؟ یزید فاسق تھا، سنا آپ نے؟ فاجر تھا، سنا آپ نے؟ نافرمان تھا، سنا آپ نے؟ زانی تھا، سنا آپ نے؟ اب ذرا ایمانداری سے فیصلہ کرے، فیصلہ کیجیے گا ایمانداری سے۔ جتنے بھی پیٹنے کے لیے امام بارگاہوں میں آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ذاکروں سے لے کر عام پیٹنے والے تک، ان میں سے کتنے ہیں جو نماز کے پابند ہیں؟ کتنے فیصد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ سال میں کبھی آپ نے ان کو مسجد میں دیکھا ہو، نماز پڑھتے دیکھا ہو؟ اچھا کہیں صدقہ دیتے دیکھا ہو، کہیں زکوٰۃ دیتے دیکھا ہو؟ اور حیرانی کی بات سنو، اس ملک میں زنا کے اڈے کے پرمٹ بھی انہی کو جاری ہوتے ہیں جو خود کو اس فرقے سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو گلاں پھر تانے ہمیں دیتے ہیں کہ تم حسینی نہیں ہو۔ حسین نمازی تھے، حسین پرہیزگار تھے، متقی تھے۔ بات یہ کی جاتی ہے کہ انہوں نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہ چھوڑی، اتنے حالت امن چ نماز نہیں پڑھتے، تو پھر آندے اسی حسینی ہیں۔ پہچانیے حق کو۔ اس لیے میرے محترم وقت بہت لے لیا میں نے، موسم کی خرابی ہو گئی بارش کی وجہ سے۔ تسی ہن بارش تو بعد بارش دے وچ بھلا کتنے جانا؟ اتنے ہی رہنا تسی، جدوں تو رکے گی تو ادوں ہی جاؤ گے نا۔ تو اس واسطے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، کوئی شک میں نہ رہے۔ اگر صحابہ کے درجات قائم کیے جائیں نا، درجے بنائے جائیں، تو پھر اہل بیت جو نبی کے اہل بیت ہیں، بیویاں ہیں یا وہ اہل بیت جو آپ کے خاندان والے ہیں، ان کا مقام تمام صحابہ سے منفرد اور ممتاز ہے۔ مقام کی بات نہیں، بات ہے محرم الحرام میں یہ جتنی بدعات ایجاد کی گئی ہیں، ان بدعات کا ثبوت ان پاک لوگوں سے لے کے آؤ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام پہ، موت ایمان پہ عطا فرمائے، اور دین سے ہمیں اللہ ہر حال میں وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔